اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتی ہی ظلم و ستم کی جاسوس آندیاں چل پڑے۔ کفار مکہ بنو ہاشم کی انتقام اور جنگ کی خطرے کی وجہ سے اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہیں کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ کہتے اور آپ علیہ السلام کی شانی عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، کبھی کوڑا کرکٹ تو کبھی دروازۂ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدنی انور کو نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب آپ علیہ السلام حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر بچہ دان یعنی اوہکال جس میں اونٹنی کا بچہ آتا ہے رکھ دیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئے اور اسی بچہ دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہی تھی کہ عقبہ نامی ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پندہ ڈال کر اسے زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اسی کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا۔ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئی اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئی اور دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئی تھی۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چھت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کے پیٹ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کے پیٹ پر ان کے کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کے پیٹ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی۔ دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو الٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اسی حال میں بھی یہ عہد عہد کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتے انہیں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ
والدہ حضرت سیما رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشبخت خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی عورت تھی، ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ جب کفار ان قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلی جائے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا، چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے ملک کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسے ہجرت اولا کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دیے، مگر کفار کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وحشانیہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دے گی یا کمزور کر دیں گی، لیکن ان کے تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی صورتحال سے وہ آفے سے باہر ہونے لگے۔ تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق تمام قبیلی قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی خرید و فروخت نہیں کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام کلام اور ملاقات نہیں کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کی وہ گھاٹی جس کو اب شاب ابی طالب کہتے ہیں اس میں محصر ہو گئی۔ ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کرتے تھے۔ بھوک سے بلکتی ہوئی ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی، مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پیرا بیٹھایا ہوا تھا، کھانے پینے کی کوئی شے اندر نہ پہنچے۔ 3 سال ایسی حالات میں گزر گئی تو اللہ کریم نے اپنے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دمیک اس طرح چھاٹ گئی ہے کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، ایک گروہ قریش میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے، تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلے تم اس ظلم و سختی سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنی بھتیجی کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئی، اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے، جیسے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، حرب بحرب ایسی طرح معاملہ تھا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال جب شاب ابی طالب کے محاصرے کو ختم ہوئی، ابھی تھوڑے ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ ابو طالب کے وفات کی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے فردہ فرما گئی۔ مکہ میں یہ دو ہستیاں ایسی تھی جو آپ علیہ السلام کی بہت قریب تھی۔ قدم قدم پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و مدد کی۔ جب آپ علیہ السلام نے کفر اور شرک کی تاریک اندھیروں میں توحید کی شمع روشن کی تو کفار نے جو طوفانی بدتمیزی برپا کیا۔ یہ دونوں ہستیاں ہی اسی مشکل وقت میں آپ علیہ السلام کا سہارا بنی۔ ان کے وفات کے حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت میں واقع ہوئی، اور آپ علیہ السلام کو اس سے بہت رنج و غم ہوا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس سال کو غم کا سال یعنی عام الاحزان قرار دیا۔